تو پہلے بینک کو جاتا، بچا زکات صدقہ تو نکال کے روڈ بناتا. ہاں جی، آپ لوگ نہیں مانو، آپ لوگ اچھوب دیوانے پنے میں جیپوں کو جو ہے ڈنڈے لگا لے کے پھر رہے لوگ کے نکو کرو یہ کام. آیا وشنو آیا کہتے الیکشن کو آیا سو آیا بول رہے ہیں ہمارے بھائی. مت کرو میرے بھائی، جو لینا ہے وہ خدا سے لو، جو مانگنا ہے وہ مصطفیٰ سے مانگو. جو درے نہ مانگے خدا کے فضل سے آپ کو مل جائے گا. ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی لیڈر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں جو لینا انشاءاللہ ہم مدینے والے مصطفیٰ سے لے لیں گے. ہمیں جو لینا خدا سے گے. اس لیے میرے بھائی غیروں کے پیچھے مت بھاگو، کسی کو کچھ نہیں دے. لیڈروں کے پیچھے جتنی محنت ہوتی ہے، اگر تم اتنی اس اسلام کے لیے کر لو تو بیڑا پار رہے گا، نجات ہو جائے گی، تمہاری مغفرت کا سامان جمع ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، قربان جو میرے نبی کی بارگاہ میں 7,000 درہم آئے، میرے مصطفیٰ نے سب کچھ لٹا دیا، گھر کچھ نہیں لے گئے، کچھ نہیں لے گئے. حضور پلٹ کر جا رہے تھے، ایک غریب شخص آیا. قربان رحمت للعالمین کی شان کو ایک غریب آ کر عرض کرنا، رسول مجھے آنے میں دیر ہو گئی. آقا جب آپ تقسیم کر رہے تھے میں اس وقت مجلس تھا، سارے تو سب کچھ لے چلے گئے. یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے. اس نے سوچا کہ نبی کچھ لے جا رہے ہو، لہٰذا میں نبی سے مانگ لوں. نبی پاک نے پلٹ کر کہا، نہیں نہیں، میرے پاس اب کچھ بھی دیناروں میں سے بچا ہوا نہیں ہے، ان درہموں میں سے میرے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، لیکن ہاں جو میری دربار میں آ جائے وہ رسوا نہیں جا سکتا. جا تجھے بازار سے جو چاہے لے لے، اس بازاری کو کہہ دینا اس کا بل مصطفیٰ ادا کریں گے. کیا شان تھی میرے آقا کی. آپ کی بچی کی شادی ہو، MLA کے پاس جا کے کپڑے لا لو، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دیکھو مت جاؤ میرے بھائی، ایسا بڑا ساری کائنات کا بادشاہ ہمارا نبی ہے. اجی یہ لٹانے والے نبی کا لٹانا بند نہیں ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور اپنے دور میں لٹا دیا آج ختم. نہیں، خدا کی قسم نہیں. ایسا سوچ رہے ہو تو یہ سوچ کفر ہے. ارے مصطفیٰ کا صدقہ تو آج بھی لوٹ رہا ہے، ذرا مانگ کے تو دیکھو. اجی مصطفیٰ کا فیضان آج بھی جاری ہے، ذرا پوچھ کے تو دیکھو. جو لے رہے ہیں ان سے پوچھو کیسا کیسا مل رہا ہے، کہاں کہاں سے ہے، کس کس طرح سے ملا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا اور یہ رحمت للعالمین کی شان دیکھو، یہ اپنی رحمت کو کیسے لٹاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ایک دفعہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بکریوں سے بھری ہوئی وادی چاہیے. بکریاں تھے سرکار کے، چند بکریاں تھے. حضور سے، یا رسول اللہ مجھے وہ بک چاہیے جو آپ کی ہے. آپ کے پاس ایک 10 بکریاں ہیں، وہ 10 بکریوں کا دودھ بیچ کے آپ کا گزارا ہو، یا آپ کے پاس ڈیری فارم ہے، 10 بھینسیں ہیں، بھینسوں کے گزارا ہے، دودھ بیچ کے آپ کماتے کھاتے ہیں. میں آ کے منگا تو دیتے. بیٹھو مولانا، تقریر اچھی کرے آپ رات میں. کیا رات میں تقریر کرتے تو صبح بھینسا منگتے کیا؟ اجی قربان جاؤ، میرے نبی بارگاہ میں آنے والا کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. وہ جو مانگنے آیا مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو یہودی تھا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، کھیت میں بکریاں چر رہی تھی، کھیت کی بکریوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا مجھے وہ بکریاں چاہیے. مصطفیٰ نے ساری بکریوں کی گلوں کے ووٹا پکڑ کھینچ کر میدان کے باہر لائے، اس کے ہاتھ میں دیے، کہا لے کر چلا جا. ساری کی ساری بکریاں دے دی. وہ بکریاں لے گیا، اپنے علاقے میں جا کر کہا، سنو سنو لوگوں، یہ بکریاں میں نے محمد کی لالی ہے، خریدا نہیں ہوں. پوچھا تو اس نے دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسا دینا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ایسا لٹانے والا میں نے نہیں دیکھا. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جا کے اس کا کلمہ پڑھ لو.
ایسی ایسی آن سے لٹایا کرتے تھے ہمارے آقا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے نکاح کر کے گھر تشریف لائی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی ساتھ میں. کتنے؟ ایک مرتبہ پھر بولو ذرا. 40,000 دینار بولے تو آج کے زمانے کے 400 کروڑ سمجھو آپ. بچوں کا کھیل نہیں ہے 1,000 دینار. کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑے امیر گھر کی بیٹی تھی. صرف سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار تجارت سب کچھ چھوڑ دی اور سرکار کے نکاح میں آ گئی تھی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی. نبی پاک سے جب نکاح ہوا حضور کے گھر تشریف لائی تو 40,000 دینار سامنے رکھ کر میرے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ دینار قبول فرما لیجئے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. حضرت نبی علیہ السلام نے دینار کو قبول کیا. اے خدیجہ تمہاری خوشی کے خاطر میں نے دینار قبول کیا. اب میری خوشی کے خاطر تم اپنے ہاتھوں سے یہ دینار غریبوں میں تقسیم کر دو. قربان جاؤ جی میری آقا کی رحمت کے. صدقے جائیں میرے نبی کی رحمت کے. کون تھے جی اس وقت؟ نہ حضرت ابو بکر تھے نہ عمر. ابھی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا, نبوت نہیں تھی. 25 سال کی عمر ہے میرے آقا کی, جبکہ سارے کے سارے کفار و مشرکین یہود و نصارہ تھے. میرے مصطفیٰ لٹا رہے ہیں, لٹا کر رہے ہیں. کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دولت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ انبار کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ رحمت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ صدقہ بھی لٹایا کرتی ہے. جو ان کے دربار میں آتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. یہ میرے آقا کی شان کرے. اجی جو اپنے نواسوں کو دین پہ لٹا دے اس کی رحمت کی کیا کہنے. اسی لیے کہا نبی انا اجود بنی آدم, اگر اولاد آدم میں لٹانے والا پیدا ہوا تو وہ صرف میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوا. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بزرگوں اور دوستو, آقا کی رحمت بھی دیکھو. لٹانا میرے آقا کو اتنا پسند, میرے آقا کو لٹانا اتنا پسند تھا کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس سے صحابہ ٹھہرے کے ٹھہرے, مجلس ہے, نماز کا وقت قریب آیا, اکرام مجلس بھر کے بیٹھے. حضور کریمہ سے نکلے اور مصلی پر آ کر بیٹھ رہے. اقامت ہو گئی. ایک بدو گاؤں کا رہنے والا کہا ہے محمد میں آپ سے ایک چیز پہلے مانگ رہا ہوں, مجھے دے دیجئے, میں شدید ضرورت میں ہوں. جب آپ دیں گے تو میں آسانی کے ساتھ چلا جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو رکایا, مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. اللہ اللہ, مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور آ کر کہا بتا تجھے کیا چاہیے. مجھے یہ فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. حضور نے کہا ہے ابو بکر, اے عمر, اس کے ساتھ جاؤ, میرے حصے میں جتنی چیزیں کی ساری اسے دے دو. جب وہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, فیضان شیخ الاسلام, فیضان شیخ الاسلام. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر و عمر آئے تو پھر نماز شروع کی گئی. اللہ اللہ, ایسا لٹایا میرے آقا علیہ السلام. اسی لیے نے کہا ہم سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. یہ سارے عالموں کی رحمت ہے. جو لینا ہو اے دنیا والوں اسی مصطفیٰ کے در سے لو, ان کی رحمت کا سب کو پتہ ہے. میرے پیارے بھائی, اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمی خود ہوئی زبان اقدس سے جو ہے آپ سماعت فرما لے. میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 نمبر 4 حدیث لکھی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے, سب سے زیادہ بانٹنے والے, سب سے زیادہ لٹانے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودو بحری من ریح المرسلہ. فرماتے ہیں حضور کی خیرات, حضور کا لٹانا, حضور کا بانٹنا, حضور کی ساوت ایسے چلا کرتی تھی, ایسے چلا کرتی تھی جیسے طوفان کے وقت ہوا چلا کرتی ہے. بخاری کے الفاظ ہے ریح المرسلہ. طوفان کی ہوا کیسے چلتی ہے؟
ہے نا بھائی ٹینا اڑے آتے ہیں. دیکھیے آپ بلڈنگ گر گئی کھمبا چڑھا کیا ارے ہوا خطرناک ہوائی ایسا ہوائی تو کھمبے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہوائی تو ٹین بھی اڑ جاتی ہوائی تو فاختے جھاڑ گر گئے پوچھے کیا ہوا چلی زوردار اچھا طوفانی ہوا تھی ارے یہ ہوا چلتی ہے تو جس طرح دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جوادیت دی تھی جب ان کی رحمت چلتی ہے تو گناہگاروں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں بدکاروں کی بدکاری بھی گر جاتی ہے ذلیل و خوار لوگوں کی ذلت اور رسوائی بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی رحمت سارے گناہوں سے دھو کر ان کی امت کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت. پیارے دوستو میرے آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے بارے میں لوگ پوچھے ارے سر حضور 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 بولتے رہتے کچھ تو ملا چوب میلاد کا جلسہ کرا کیا ہوا ہو گیا جلسہ ملا ایسے سوال ہوتے ہم سے تو ایک شاعر نے کیا ہی بڑا خوب جواب دیا ہے سن لیجئے. پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں. نہیں ہم بندوں کو خدا سے ملا ہے نہیں اجی اگر خدا نہ خواستہ یہ نبی نہ ہوتے ہم بھی ڈن ٹن ٹن مان لیتے رہتے تھے ادھر والے پورے ٹن ٹن ادھر والے پورے یوں کر لیتے رہتے اجی یہ نبی کا صدقہ ہے نہ ادھر والے ادھر کے نہ ادھر والے ادھر کے سب خدا والے ہو رہے ہیں. ہم سے پوچھے یہ نبی آئے تو کیا ہوا ارے یہ نبی ہی کی تو برکت ہے کہ ہم خدا والے ہو گئے ہم سجدے والے ہو گئے ہم رکوع والے ہو گئے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ والے ہو گئے. یہ نبی ہی کا تو صدقہ ہے. اگر یہ نبی نہ آتے آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا. اچھا آپ بعض لوگوں کو پوچھو آپ ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے آزو بازو سے آ کے ان کا خدا کا تصور نہیں ہے. ہنومان جی کو خدا بولتے رام جی کو خدا بولتے سیتا کو خدا کی بیوی بولتے کیا کی بول لیتے بیچارے. آپ ذرا سوچو ان لوگوں کا خدا کا تصور ہے خدا ہے نا ان کا رام کو بول رہے ہیں گے کس کو بول رہے ہیں گے خدا کا تصور تو ہے کتاب کا تصور بھی ہے وید ہے رامائن ہے بھگوت ہے کیا کی راما ہے پورے ان کا ہے کتاب کا تصور ان کا نیکی کا تصور بھی ہے برائی کا تصور بھی ہے اچھائی کا تصور بھی ہے بدی کا تصور بھی ہے پھر بھی وہ لوگ تباہ ہو گئے کیوں ساری چیزیں ان کے پاس ہے محمد الرسول اللہ ان کے پاس نہیں ہے. اجی اگر یہ ایک نبی آ جاتا تو یہ نبی کو وہ لوگ اگر لے لیتے تو یہ نبی ان کو بتاتا دیکھو یہ سب بیکار باتیں ہیں ان سب کو چھوڑو وحدہ لا شریک کو پکڑو. ہم لوگ بھی پہلے وہی تھے جی ایسا بولتے چلو مان لو تھوڑی دیر کیا سننا بول رہے تم لوگ بھی پہلے یہی تھے چلو مان لو. ارے بھائی اب آ جاؤ ہم لوگ اچھے رستے پہ آ گئے تم بھی آ جاؤ نہیں تھے چلو جان دو تھوڑی دیر کیسے تھے اب آ جاؤ ہم اچھے رستے پہ آئے نا. ان لوگ بول رہے پہلے تم لوگ بھی یہ سڑا ہوا کھانا کھاتے تھے جی ایسا اب آ جاؤ رے بھائی ہم لوگ آپ بریانی کھا رہے نا. تو میرے پیارے بھائیوں تو ان لوگوں کو کہنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے سڑا ہوا کھانا ہم لوگ کھاتے تھے ہوں گے اب تم کیوں کھا رہے ہیں اب تو بریانی کا دور چل رہا ہے بہترین ڈشوں کا دور چل رہا ہے اس لیے وہ سڑے کھانوں کو چھوڑو اور یہ نعمتوں کو لوٹنے کی طرف آ جاؤ. تو یہ جو ہم نعمت لوٹ رہے ہیں یہ مصطفیٰ نہ جانے رحمت کی نالین پاک کا صدقہ ہے. یہ نبی نہیں آتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ خدا وہ ہے رحیم وہ ہے کریم وہ ہے. اب آئیے ایک پیاری بات میرے آقا علیہ السلام کی خود زبانی آپ کو سناتا ہوں. متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. ذرا زور سے بولو
اللہ مجھ کو دیتا ہے. بازو والے کیا کرے اس کا ترجمہ؟ اللہ مجھے مال دیتا ہے، میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. حد دیکھو اب شرارت کی انتہا ہوتی ہے، وہ انتہا کے باہر نکل گئے لوگ. حضور کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ حدیث شریف کے الفاظ آپ کو سن. انا میں، خاسم تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ اور میرا رب، یعطی مجھ کو دیتا ہے. مال کا ذکر آیا کہیں آیا؟ پیسوں کا ذکر آیا، روپیے کا ذکر آیا، زمین کا ذکر آیا، بلڈنگ کا ذکر آیا، کار کا ذکر. بازو والے بول رہے ہیں اللہ مجھے مال دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. مطلب میں خالی مال ہی دیتا ہوں، باقی کا کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا. سرکار کی شان میں کیسا بھی کرنا، عظمت گھٹانا، سرکار کی توہین کرنا، سرکار کے مرتبے کو گرانا، سرکار کی شان و رفعت کو کم کرنا، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد بنا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے پیارے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. اب نقشبندی سے پوچھو اللہ مصطفیٰ کو کیا دیتا ہے، مصطفیٰ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ تو حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں جو آل و اولاد ہو رہی ہے، دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. ہمارے گھر میں جو کھانا ہے، دینے والا خدا، بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. پہلے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے در پہ اترا تھا، وہاں سے سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں سے سب کو بانٹا جا رہا ہے. اے نوجوانوں، تمہارے پاس جو کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، جو روپیہ ہے، جو عطا ہے، وہ سب کچھ خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ہم کو لٹا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اب ذرا آپ اور ایک بات دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ. میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں، کس کی؟ سبحان اللہ، سبحان زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے رب نے مجھ کو کس کی؟ زمین کے ذرا بولے ہوئے زمین کے خزانوں کی چابیاں. میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں زمین کا خزانہ کیا ہے؟ اور حضور کیا کریں؟ بمفاتیح الارض، زمین کی چابیاں. جو زمین کے اندر خزانے ہیں اس کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو دی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اب ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ زمین کا خزانہ کیا ہے؟ تو اب آپ بول اٹھیں گے یہ چاول زمین میں سے نکلتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، یہ گنا زمین سے اگتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، آئل زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، سونا زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، جھاڑ پیڑ زمین سے نکلتے ہیں یہ زمین کا خزانہ ہے، جتنے پھل ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا اناج ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا زیور ہے سب زمین کا خزانہ، یہ جتنی بلڈنگیں بنی ہے سب زمین کا خزانہ ہے. اس میں مٹی لگی نہ لگی؟ لوہا لگانے لگا، پانی لگانے لگا. یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ آسمان سے آیا؟ نہیں، یہ زمین سے نکلا. یہ مٹی زمین سے نکلی، یہ پانی زمین سے نکلا. ارے یہ پوری دنیا بنی ہے یہ زمین کے خزانوں سے بنی ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں آتیتو، میرے رب نے میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. تو پتا کیا چلا؟ ارے جو تمہارے پاس گھر ہے، اناج ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے، پیٹرول ہے، آئل ہے، یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کا لٹایا ہوا ہی تو ہے. میرے پیارے بھائیوں قربان جاؤ میرے نبی کے، سارا کا سارا خزانہ زمین کے اندر ہے. اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور حضور یہ نہیں کہہ رہے مفتاح الارض، زمین کی کنجی نہیں کہے حضور، بمفاتیح الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں، ایک دو نہیں، کنجیاں
میرے پاس ہے. بندے تجھے اناج چاہیے میرے در پہ آ جا, میں دینے کے لیے تیار ہوں, اس کی چابی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ, میں دوں گا, اس کی چابی میرے پاس رکھی ہے. تیرے کھیت میں تیری زمین پر کھیتی باڑی چاہیے میرے پاس آ, اس کی چابی میرے پاس ہے, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے اولاد چاہیے میرے پاس آ, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ, میں دینے کے تیار ہوں, کیونکہ میرے رب نے وہ چابی میرے پاس رکھی ہے. تجھے جو لینا ہو دیتا تو خدا ہی ہے, مگر صدقہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے. ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا گیا, وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اجی جب رسول اللہ قید نہیں لگا رہے, میں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں, تو ہم کیوں قید لگائیں؟ جو قید لگایا وہ گڑے میں گیا نہیں. آپ کو کیا ہونا با, میرے کو بولو میں دینے تیار ہوں. آپ دیکھ کے وہ رہی مول صاحب کیا دے سکتے ہیں؟ تو آپ سوچے ہوں گے کہ استطاعت کے مطابق اجی اللہ نے جنہیں دونوں جہاں کا پوری عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہو, وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ اجی ان کی حکومت یہاں بھی ہے, ان کی حکومت یہاں کا بھی لینا ہو تو ان سے لے لو, وہاں کی لینا ہو تو بھی ان سے لے لو. وہاں کی جنت میں جگہ چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لو, یہاں کی زمین میں شہنشاہت چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لے لو. ہر جگہ کی نعمت مصطفیٰ لٹانے والے, اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت بنایا ہے. اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت. آپ پوچھیں گے مول صاحب مانگے تو دیتے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے. اللہ اللہ, میرے بولو بھائی, میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے, اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے, مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. فرمان سے اللہ اللہ, قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت پر. یہ ہے دیکھو رحمت للعالمین کی شان. ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کے دولت خانہ رحمت پر تشریف لائے, آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور جب میں گھر میں جاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور نے کہا سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو. ہمارے ہستے بھی ہے, خالی وہ صحابی کے ہستے نہیں تھا ایسا, ہمارے ہستے بھی ہے حکم, گھر کو گئے تو سب سے پہلے سلام کرنا. کیا کرنا بھی ذرا بولو؟ سلام کرنا. ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار کوئی بھی رہو, گھر میں جاتے ہی گھر میں سب سے پہلے السلام علیکم. پھر اس کے بعد وہ صحابی کیا کرے, پوچھے یا رسول اللہ اگر میں ایسے وقت گھر میں گیا جب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, جب میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, جب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس وقت تم اپنے نبی کو سلام کرو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تم ایسے وقت گھر میں جاؤ جب کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو. پوچھے یا رسول اللہ جب کوئی تھے تو گھر والوں کو سلام کیا, جب کوئی نہ ہو تو نبی کو سلام کیوں کروں؟ قربان جاؤ صحابہ کے. وہ سوال اس لیے نہیں کر رہے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا, نہیں, وہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم سوال کریں اور نبی جواب دے, تاکہ یہ حدیث بن جائے اور قیامت تک امت کو معلوم ہو جائے. ان کے سوال کا غلط مطلب نہ نکالنا, وہ سب معلوم تھا, خاموش بیٹھ جاتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا؟ اجی یہ ان کے پوچھنے کے صدقے جاؤ, وہ پوچھ رہے ہیں تو ہم کو سب معلوم ہو رہا ہے. نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب کوئی گھر میں ہو تو ہم گھر والوں کو سلام کریں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن یا رسول اللہ جب کوئی نہ ہو تو ہم اس وقت نبی کو سلام کریں, یہ بات کیسی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی. تو رحمت والے مصطفیٰ نے جواب دیا, سن اے ایمان والے, جب ایمان والے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کا رب اور اس کا نبی اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. آپ ہم بولے تو سنتے, ہم گئے تو بھی وہاں خبر رہتی,
ہمارا گھر خالی ہے تو بھی ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی، ہمارے پیر میں کانٹا چوبا تو ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی، ہم یا نبی سلام علیکہ بولتے ہیں تو نبی کو خبر ہوتی، ہم الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مصطفیٰ براہ راست سماعت کرتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، کیونکہ دوستو یہ نبی کا کنیکشن دل سے جڑا ہوا ہے، یہ نبی کا کنیکشن ہماری رگوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خون سے جڑا ہوا ہے، ہماری ہر اداؤں سے ہمارے نبی کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، ہماری ہر ادا کی ہمارے آقا کو اطلاع ہوتی، خبر ہوتی۔ ایک صاحب پرسوں کیا کرے، ماسب ٹینک چورستے پہ گاڑی سگنل پڑا ہوا ہے، زور سے بھگا رہے، اور سگنل پڑا ہوا ہے، پولیس والا ہاتھ بتا دیا، لائٹ لے لیے، بھگا کے آگے کیا کرے، بریک مار دیے، بریک مارے تو گاڑی پوری اسکیٹ ہو گئی، واپس پلٹا لے کے آگے پھر وہ لائن میں ٹھہر گئے۔ تو میں پوچھا جب پولیس والا رکا تو انہیں رکا نہیں، پہلی بات تو خود ہی رک جانا تھا سگنل دیکھ کے، رکا نہیں، ٹریفک پولیس والا ہاتھ بتایا جب تو رکنا تھا، سیکنڈ ٹائم جب بھی نہیں رکا، پھر اتنی دور جا کے بریک مار کے پلٹا کے آگے شریفوں کے جیسا صف میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تھوڑا پریشان ہوا، میں بھی محبت میں ذرا فری ٹائپ کا ہوں، پیار سے پوچھ لیا کیا بات ہے میاں، شرافت کی تو انتہا ہو گئی آج، بولا مصعب شرافت ورافت کچھ بھی نہیں ہے، اوپر کیمرہ ہے دیکھ رہے، پھگٹ میں چالان آ جاتا، چالان سے بچنے آ کے ٹھہروں، بولا اوفو، میں پوچھا وہاں کیمرے میں فیڈ ہوتا، پورا فیڈ ہوتا، کل چٹھی آتی گھر کو 300 روپے، وہ کیسا؟ بولے کنٹرول روم سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، اوہو ماسب ٹینک چورستے پہ غلطی ہو رہی، کنٹرول روم میں خبر ہو رہی، مصطفیٰ کا غلام میلاد میں بیٹھا تو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ پیارے دوستو، لوگوں کو کیمرے پہ بھروسہ ہے، دیکھو نہیں، خدا پہ، خدا کے نبی پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ ایمان ہے؟ وہ بٹو والا اچھا ہے ایسے ایمان سے، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بندے نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ بولے ان کو سمجھانے کے واسطے کیمرہ بنا، بولے کیمرہ بنا کے لگا دیے۔ آج کے پیپر میں مسجد نبوی شریف میں 600 کیمرے لگائے گئے تھے، 600، آج کے پیپر میں 600 کیمرے مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ معاف کرے، ٹوائلٹ کو گئے تو ہی معلوم ہو رہا، وہاں پہ کون ٹوائلٹ کو گئے؟ ایک نبی کی دیکھنے کو نہیں مان رہی تھی قوم، اللہ بولا میرا نبی نہیں دیکھتا، نہیں مانتا تو لے میں تیرا ایمان کیمروں پہ لا کے ڈال دیتا ہوں۔ 600 کیمرے مسجد نبوی میں ہے، 600 کیمروں پہ ایمان ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں ہے۔ دیکھو نبی کی طرف رخ کر کے ٹھہرے تو پلٹا دیتا، پلٹ قبلہ قبلہ نہیں، ادھر نہیں دیکھنا ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کو اتنی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں جالی کے اندر سے ہمارا نبی ہم کو جتنی اچھی طرح دیکھ رہا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان والوں کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمرے ان لوگوں کے واسطے نکلے، بازو والوں کے واسطے ثابت کرنے۔ ارے جب کیمرہ دیکھ سکتا ہے، اچھا کیمرے کا کنیکشن بھی دیکھو آپ، پلک سے خالی، اچھا اب جو ہمارے بچے یہاں کیمرے لے کے نا، اس کو پلک ہے نہ تھلک ہے، خالی ٹھہرا ہے کیمرہ، پورا ریکارڈ کر رہا ہے نہیں، اس کو وائر ہے جی لگے ہوا ہے جی کیمرے والے بھائی، اس کو وائر نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، لائٹ گئی تو بھی نے کام کرتے رہتا پورا اپنا۔
اجی خدا کی قدرت دیکھو، جب یہ انگریز کا بنایا ہوا کیمرہ بغیر کنیکشن کے سب ریکارڈ کر سکتا ہے، تو یہ تو ایمان کا کنیکشن، نبی اور امتی کا کنیکشن ہے، تو پھر یہ نبی امتیوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کا یہ جو لمحہ بیتا یہ جتنا بہتر تھا، اس کے بعد آنے والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اجی میرے آقا کی شان صحابہ کے زمانے میں جتنی عظمت والی تھی، اس سے کروڑوں درجے عظمت والی تو آج ہے۔ اللہ کا کلام ظاہر کر رہا ہے، ہمارے آقا کی نظر کریمہ آج ہماری اس مجلس پر ہے، یہ احمد نقشبندی کا ایمان ہے۔ ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں ہم کو، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، ہمارے آقا ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج کل موبائل کی دنیا بہت ترقی کر لی نہیں؟ پہلے کیا کرنا پڑتا تھا؟ 10 نمبر ملانا پڑتا تھا۔ ابھی بھی آپ کا نہیں، ریلائنس کا موبائل ہے تو 10 نمبر ملانا پڑتا، وہ لوکل ہے وہ۔ آج کل نئے نئے موبائل نکلے، نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ نمبر ملا کے نام فٹ کر دیجئے، اجو بھائی، سیف ٹو میموری۔ اب آپ کو جب اجو بھائی کو فون کرنا ہے، نمبر ملانے کی ضرورت نہیں، منہ کے قریب فون لگ جا، اجو بھائی، ٹرنگ ٹرنگ۔ ارے واہ، کیا ترقی ہے رو۔ اچھا وہ کون سے اجو بھائی کا نے؟ آپ جو اجو بھائی کو ملانا چاہ رہے ہیں وہیں بجتا، بازو والے اجو بھائی کا نہیں بج رہا ہو۔ آپ کمال دیکھو انگریز کا، ایسا سسٹم بنایا، اتنا ٹکڑا لے کے منہ کے سامنے اجو بھائی بج رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اجی جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل جب اجو بھائی کے جیب میں بچ سکتا ہے صرف آواز دینے پر۔ اچھا اجو بھائی ہے کہاں؟ آسٹریلیا میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انگریز کا کمال دیکھو، حبیب فاطمہ نگر کے اجو بھائی آسٹریلیا کو گئے تو آسٹریلیا میں ٹرنگ ٹرنگ بیل ہو رہی۔ آپ بولے کیا کمال ہے انگریز بابو کا، اتنا بہترین کنیکشن، یہاں پکارے تو اجو بھائی کو آواز آ رہی۔ تو عزیز مجھے کہنے دو، جب انگریز ایسا موبائل بنا دے کہ وہ آسٹریلیا میں بچ سکتا ہے، تو خدا نے بھی ایک ایمان بنایا ہے۔ جب یہ ایمان ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو اس ایمان کے ساتھ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو گنبد خضرا میں آواز آنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، امیر صدائے اسلام، امیر صدائے اسلام۔ اب ایک بازو والا کیا کر رہا ہے؟ ایسا تم پکارے تو اجو بھائی سے بات ہو رہی، میں بھی پکارتا ہوں، فون لے کے اجو بھائی پکارا۔ ارے جا رہی نہیں اجو بھائی، جا رہی؟ کیا بات ہے میں نہیں جا رہا ہے؟ تیرے پاس سم کارڈ نہیں ہے رے۔ اسی طرح اب اگر بازو والا پوچھا کیا میاں نبی سنتے؟ بولنا ہاں سنتے۔ نہیں سنتے یار، تمہارے کو نہیں معلوم۔ کیسا سنتے؟ وہاں تک جاتی آواز، ہاں نہیں سنتے مگر تیری، نہیں سنتے مگر ہماری تو سنتے۔ کیوں؟ ہمارا یہ جو موبائل ہے نا، یہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ موبائل ہے، یہ موبائل میں ایمان والا سم کارڈ پڑا ہوا ہے۔ یہ سم کارڈ کا کنیکشن مدینے سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ سم کارڈ کا کنیکشن بغداد سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ سم کارڈ کا کنیکشن اجمیر سے جڑا ہوا ہے، یہ سم کارڈ کا کنیکشن جنت البقیع سے جڑا ہے، یہ سم کارڈ کا کنیکشن کربلا سے جڑا ہے، یہ سم کارڈ کا کنیکشن نامپلی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سم کارڈ کو ہم یوز کر کے جدھر کا نام پکارتے ہیں ادھر فون چلا جاتا ہے۔ تیرے پاس سم کارڈ ہی نہیں ہے، تیرا فون لگتا ہی نہیں۔ اگر تو
تجھے چاہیے کہ مدینے والا نبی تیری آواز سنے، بغداد والا غوث تیری بات سنے. آجا ہمارے گروپ میں، ہمارا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، دیکھو لائن بیچ میں خالی ہے. آجا، ہم تجھے آج بھی اپنے سب بازو بٹھانے اور تیری آواز کو مدینے پہنچانے کے لیے تیار ہے، بغداد پہنچانے کے لیے تیار ہے. اب ایک اور بات کا مسئلے کا حل جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں. بعض لوگ پوچھے چھلا کیوں بنانا، حبیب فاطمہ نگر میں چھلا کیوں؟ جواب دیا، آپ کے پاس چھلا کیوں؟ 40 دن کا آپ گئے تو کچھ بھی نہیں، ہم بنائے تو ٹینشن. دیکھو بھائی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مظہر جمال مصطفائی. کیا ہے کتاب کا نام؟ مظہر جمال مصطفائی کتاب کا نام ہے. وہ کتاب میں خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک کے پاس، کس کے پاس؟ حضرت غوث پاک کے پاس اولیاء اللہ کی ایک جماعت آئی، آ کر حضرت غوث پاک سے عرض کرنے لگی، حضرت ہم جہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، شیطان آتا ہے اور ہم کو بہکا کر ہم کو پورے کام کاج سے تباہ و تاراج کر رہا ہے، عبادت کرنے ہی نہیں دیتا، ذکر میں دل لگنے ہی نہیں دیتا، ستا کے کھا جا رہا. غوث پاک مسکرا کر فرمائے، تم جب کبھی بھی ذکر کے لیے جہاں کہیں بھی بیٹھو، جہاں بیٹھو وہاں میرا نام لکھ کر لگا دو، شیطان نہیں آئے گا. غوث پاک فرمائیں. اب یہ سنا ہے تو بھی بازو والوں کو ٹینشن، ہاں غوث پاک کے نام سے شیطان نہیں آتا. دیکھو چور آپ کے گھر میں آ سکتا، میرے گھر میں تو خیر نہیں آتا، میرے پاس ہے کچھ نہیں. آپ لوگ کروڑپتی لوگ ہیں، آپ کے پاس آئیں گا انہیں. پورے حبیب فاطمہ نگر میں چوری ہو رہی زبردست. ایک دروازے کے اوپر سرکل انسپیکٹر لکھا ہوا ہے. آتا جی چور، آیا تو پھر کہاں جاتا؟ دوزخ کو جاتا بھائی، جیل. تو پتا کیا چلا، سرکل انسپیکٹر کا اتنا ڈھاگ ہے، تختی دیکھا تو چور نہیں آتا. تو یہ شیطانوں کے سرکل انسپیکٹر کا نام غوث اعظم ہے. غوث اعظم کا نام دیکھا تو بھی شیطان نہیں آتا. تو غوث پاک کیا کرے، تم جہاں بیٹھو ذکر کے لیے میرا نام لکھ دو. بولے تو بعض اولیاء پتھروں پہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، تو پتھر کے اوپر جو بڑی چٹان تھی اس کے اوپر لکھ دیا، المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے تو جھاڑ کے اوپر تختی لگا دیے، المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کوئی گھر میں بیٹھ کے کر رہے تھے تو گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیے. وہ اچھا، اور ایک بات دیکھو، قرآن اندر، حدیث گھر کے اندر، دینیات گھر کے اندر، نقشبندی صاحب کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی محمود بھائی لا کے بیچے تو گھر کے اندر، فری میں پبلسٹی، سب گھر کے اندر. یہ غوث اعظم کا جھنڈا باہر گئی کو، سوچنے والی بات ہے. اجی اس پہ تو کلمہ لکھا ہے، ہم لوگ تو ادب والے گھر میں رکھنا تھا، باہر کیوں رکھتے ہیں؟ یہ باہر رکھنے کا طریقہ غوث اعظم نے بتایا ہے کہ جس گھر پہ جھنڈا ہوتا ہے شیطان اوپر سے دیکھ لیا، ارے یہ تو غوث کے دیوانے کا گھر ہے، بولے کہ خالی پیلی کے لینے کے دینے ہو جائیں گے، بازو سے نکل جاتا ہے، بازو سے نکل جاتا ہے. اس لیے غوث پاک کا جھنڈا گھر کے اوپر لگاتے ہیں. تو میرے پیارے بزرگار دوستو، تو غوث پاک کے حکم کے مطابق، غوث پاک کے قول کے مطابق جب وہ اولیاء اللہ گئے، جہاں جہاں ذکر کرنے بیٹھے تھے، وہ ذکر کے پاس جو ہے المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی لکھ کر لگائے، شیطان دیکھا بھاگنے لگا. غوث پاک کا نام دیکھ کر شیطان بھاگ گیا. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب وہ اولیاء اللہ کو آسانی ہو گئی، ان کو ذکر میں کوئی تکلیف ہونے نہیں لگی. اس لیے ہم لوگوں نے بھی سوچا
محلے کے چورستے پر ایک چھلا بناؤ, غوث پاک کا جھنڈا لگاؤ, ہمارے گھر سے تو جائے گا ہی جائے گا, پورے محلے سے بھاگ جائے گا. اس لیے جھنڈا لگاتے. صاحب پوچھے فرض ہے؟ مطلب نہیں ہے. واجب ہے؟ نہیں ہے. سنت ہے؟ نہیں ہے. مستحب ہے؟ نہیں ہے. بچنا ہے تو لگا لے. نہیں. ہیلمٹ پہننا فرض ہے, واجب ہے, قرآن میں ہے. کائی کو پہنے جی؟ موت سے بچنے کے واسطے. ہیلمٹ ہے یہ ہماری. وہ دنیا کی ہیلمٹ ہے یا دین کی ہیلمٹ ہے؟ نہیں پہنتے تو مت پہنو, چالان پڑے جب پوچھنا نہیں. یہ جو پہن لیا نجات پا جائے گا, شیطان کے شر سے بچ جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں آ جائے گا. مگر خبردار اس کی بے ادبی نہ کرنا. آج کل بعض گندے اور بیہودے لوگ یہاں بیٹھ کے جوئے بھی کھیل رہے, شراب بھی پی رہے. یہاں نہیں ہو رہا ہوں گا, مگر جہاں کہیں بھی ہے دوسری جگہ پہ میں دیکھا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. بعض گندے جاہل لوگ ان پیارے پیارے مقدس مقامات پر بیٹھ کر جوئے بھی کھیل رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں. رات میں آ کے پورے جو ہے گندے لوگوں کا اڈا بن گیا. اس کی وجہ سے یہ مقدس مقامات بدنام ہو رہے ہیں. خدارا دوستو, یہ گندے کام کرنے کی جگہ نہیں, یہ تو ادب سے سر جھکا کے گزرنے کی جگہ کا نام ہے. اس کا ادب کرو. اس کا ادب کرو گے تو بازو والوں کو بھی ادب کرنا نصیب ہو جائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.